چھٹی صدی کا مکہ، وہ وقت جب عرب کا معاشرہ جہالت، ظلمت اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے کمتر اور کمزور جانا جاتا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا کوئی معیوب نہ تھا۔ تجارت اور کاروبار صرف مردوں کا میدان ہی سمجھا جاتا، اور عورت کو بس گھر کی چار دیواری تک محدود رکھا گیا۔ لیکن انہی اندھیروں میں ایک روشن چراغ تھا، ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف اپنے وقت کے مکہ میں بلکہ پورے عرب میں عزت، وقار اور عظمت حاصل کی۔ وہ خاتون جنہیں ملکہ قریش کہا گیا، جو مردوں کے معاشرے میں کھڑی ہوئیں اور پورے عرب کی مارکیٹ کو اپنے ذہن، بصیرت اور بہترین قیادت سے کنٹرول کیا۔ وہ تھی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ سن 556 عیسوی میں واقع فیل سے تقریباً 15 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جو قریش کے معزز قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ خویلد نہ صرف مکہ کے ایک بااثر سردار تھے، بلکہ ایک کامیاب اور باوقار تاجر بھی تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا، جو ایک معزز خاتون سمجھی جاتی تھی۔ خویلد بن اسد نے قریش اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر کئی معرکوں میں حصہ بھی لیا۔ حرب فجار کی جنگ میں بھی وہ شریک ہوئے، اور اسی جنگ میں وہ مارے بھی گئے۔ یوں حضرت خدیجہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کی شفقت سے محروم ہو کر زندگی کا سامنا کیا۔ حضرت خدیجہ کے 3 بھائی تھے، عوام بن خویلد، نظام بن خویلد اور نوفل بن خویلد، اور ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا نام حالہ بنت خویلد تھا۔ بچپن ہی سے حضرت خدیجہ تیز فہم اور ذہین تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے کاروباری معاملات کو قریب سے دیکھا اور ان میں دلچسپی لینا شروع کی۔ وہ تجارتی قافلوں کی تیاری، منافع کی تقسیم سیکھتی رہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے اندر ایک مضبوط تاجر کا دماغ پروان چڑھا۔ وہ جانتی تھی کہ مکہ شہر عرب کی تجارتی گزرگاہ ہے، کیونکہ یہ شہر شام، یمن، عراق اور حبشہ کے بیچ ایک مرکزی مقام کی حیثیت رکھتا تھا۔ قریش کے قافلے موسم کے لحاظ سے شام اور یمن کی طرف جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اس موقع کو بہترین انداز میں استعمال کیا اور کاروبار میں وہ مقام حاصل کیا جو اس وقت کسی مرد کے پاس بھی نہ تھا۔ انہوں نے پرافٹ شیئرنگ بزنس ماڈل متعارف کروایا، یعنی وہ قابل اعتماد افراد کو اپنے قافلوں کے ساتھ بیچتی اور منافع میں سے انہیں حصہ دیتی۔ وہ خود مکہ میں بیٹھ کر دور دراز کے تجارتی معاملات کنٹرول کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے قافلے بعض اوقات قریش کے تمام تاجروں کے قافلوں سے زیادہ بڑے ہوتے اور سامان سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ بنیادی طور پر پرفیوم، لیدر، کپڑا، زیورات اور قیمتی جواہرات کی تجارت کرتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ نہ صرف تجارتی قافلوں کو کامیابی سے منظم کرتی، بلکہ اپنے ملازمین کے ساتھ بہترین رویہ بھی رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ان کے ساتھ کام کرنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اسی دوران مکہ میں ایک نوجوان اپنی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے مشہور تھا۔ لوگ اسے صادق اور امین کے القاب سے یاد کرتے تھے، اور وہ تھے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے مشورے سے آپ علیہ السلام کو اپنے قافلے کی سربراہی کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ پیشکش قبول کر لی، بلکہ اس سفر کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ قافلہ شام کی جانب روانہ ہوا، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ کے غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ شام کے علاقہ بصرہ میں ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ وہی آخری نبی معلوم ہوتے ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے پورے سفر میں نبی علیہ السلام کی دیانتداری، امانت داری کی گواہی دی۔ اس قافلے سے حضرت خدیجہ کو دگنا منافع ہوا۔ یہ سب حضرت خدیجہ سننے اور دیکھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے آپ کا خاص اعتماد بڑھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شخصیت، اخلاق اور دولت کی وجہ سے ملکہ قریش کہلاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت خواجہ ابو طالب کی مشاورت سے اس نکاح کو قبول کیا۔ یہ نکاح صرف ایک تعلق نہیں بلکہ ایک ایسی رفاقت تھی جس کی مثال دنیا آج تک دینے پر مجبور ہے۔ حضرت خدیجہ مال و دولت اور عزت کے باوجود ایک عاجز اور خدمت گزار بیوی تھی۔ اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پکانے کا انتظام خود کیا کرتی تھی۔ جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر لوٹے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے نہایت ہی حوصلے مند آپ کو جواب دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا لحاظ کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ایک عظیم خاتون کے حوصلے اور یقین کی مثال ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اعتماد دیا اور ان کے خوف کو کم کیا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ نہ صرف پہلی مسلمان عورت بلکہ اسلام کی پہلی مومنہ کہلائی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، ہر مشکل میں آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب قریش نے نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے خاندان پر بائیکاٹ کیا تو حضرت خدیجہ بھی شیب ابی طالب میں محصور رہیں۔ 3 سال کی بھوک، پیاس اور مشکلات برداشت کی، مگر ایمان میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ یہ عظیم قربانیاں بالآخر ان کی صحت پر اثر انداز ہوئیں۔ ہجرت سے محض 3 سال قبل 10 نبوی میں رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو اپنی زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ جب بھی آپ علیہ السلام کوئی جانور ذبح کرتے، اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کی بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔